بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ عید پر جب آپ اچھے سے تیار ہو کر سب سے ملیں گے تو آپ نے اپنی انگلش بولنے کی پریکٹس کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے، اس سے آپ مزید اچھے لگیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت چھوٹی ہے، پوری دیکھیے گا۔ اس میں آپ سیکھیں گے عید پر بولنے کے لیے چھوٹے چھوٹے انگلش کے فقرات۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ عید پر، بلکہ عید سے بھی پہلے جو سب سے زیادہ بات ایک دوسرے سے عام طور پر کی جاتی ہے عید کے حوالے سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید مون ہیز بین سائٹڈ۔ عید مون ہیز بین سائٹڈ۔ عید مون ہیز بین سائٹڈ۔ عید کے حوالے سے یہ کوسچن بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں آپ کہیں گے کس طریقے سے، یہ سیکھ لیجئے۔ عید کی نماز کس وقت ادا کی جائے گی؟ When will the Eid prayer be offered? When will the Eid prayer be offered? When will the Eid prayer be offered? اگر آپ نے کسی کو عید کی نماز کی ٹائمنگ بتانی ہو، مثال کے طور پر آپ نے یہ کہنا ہو کہ عید کی نماز 7 بجے ادا کی جائے گی، تو آپ انگلش میں کہیں گے Eid prayer will be offered at 7۔ ٹائم آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جو ٹائم ہو وہ آپ لگائیں گے یہاں پر۔ Eid prayer will be offered at 7۔ Eid prayer will be offered at 7۔ Eid prayer will be offered at 7۔ اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ آپ عید کی نماز کہاں ادا کریں گے تو آپ انگلش میں کہیں گے Where will you offer Eid prayer? Where will you offer Eid prayer? Where will you offer Eid prayer? میں عید کی نماز فیصل مسجد میں ادا کروں گا۔ یہاں پر آپ نے اس مسجد کا نام لینا ہے جس میں آپ نے عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ I will offer Eid prayer at Faisal Mosque۔ I will offer Eid prayer at Faisal Mosque۔ I will offer Eid prayer at Faisal Mosque۔ عید کی مبارک آپ 2 طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ آپ سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں عید مبارک، اور اگر آپ اس کے علاوہ انگلش میں کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہیپی عید۔ ہیپی عید۔ یہ کوسچن تو آپ نے عید کے دن کسی نہ کسی سے لازمی کرنا ہے کہ میٹھے میں کیا ہے، تو انگلش میں پوچھئے گا What's in dessert? What's in dessert? What's in dessert? کیا آپ سوئیاں بنا چکی ہیں؟ Have you made vermicelli? Have you made vermicelli? یہ vermicelli نہیں ہے، vermicelli۔ سوئیوں کو انگلش میں کہا جاتا ہے vermicelli۔ vermicelli۔ Have you made vermicelli? Have you made vermicelli? اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو شوق سے کھانا کھلایا کریں تو اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست ٹپ ہے، اور وہ یہ کہ آپ جس کے بھی ہاتھ کا کھانا کھائیں اس کے کھانے کی تعریف لازمی کیا کریں۔ جس کے کھانے کی بھی آپ تعریف کریں گے وہ آپ کو اگلی دفعہ بہت شوق سے کھانا کھلائے گا۔ عید کے موقع پر عام طور پر کھیر بنتی ہے، تو کھیر کی اگر آپ نے تعریف کرنی ہو اور یہ کہنا ہو کہ کھیر بہت مزیدار تھی تو آپ انگلش میں کہیں گے رائس پوڈنگ واز ڈیلیشیس۔ کھیر کو انگلش میں کہتے ہیں رائس پوڈنگ۔ رائس پوڈنگ واز ڈیلیشیس۔ رائس پوڈنگ واز ڈیلیشیس۔ رائس پوڈنگ واز ڈیلیشیس۔ تعریف ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی مدد سے آپ لوگوں کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ عید کے موقع پر لوگوں کی خوب دل کھول کر تعریف کیجیے۔ عام طور پر لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں آپ اس سوٹ میں خوبصورت لگ رہے ہیں۔ You are looking beautiful in this dress۔ You are looking beautiful in this dress۔ You are looking beautiful in this dress۔ عید کے موقع پر عام طور پر بچوں سے یہ کوسچن کیا جاتا ہے تم نے کتنے روزے رکھے، کیونکہ بڑے لوگ تو پورے روزے ہی رکھتے ہیں، تو بچوں سے جب آپ یہ پوچھیں گے تم نے کتنے روزے رکھے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے انگلش میں یہ کوسچن کریں How many fasts did you observe? How many fasts did you observe? How many fasts did you observe? جب آپ بڑوں کی محفل میں بیٹھے ہوں، سنجیدہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ہمارے روزے اور عبادات قبول کرے۔ انگلش میں آپ کہیں گے May Allah accepts our worships and fasts۔ May Allah accepts our worships and fasts۔
May Allah accepts our worships and fasts. اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے تمہاری عید کیسی جا رہی ہے، کیسی گزر رہی ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے How's your Eid going? How's your Eid going? How's your Eid going? اور اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ آپ کی عید کیسی رہی تو آپ انگلش میں کہیں گے How's been your Eid? How's been your Eid? How's been your Eid? اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی عید کیسی گزری تو آپ کہیں گے فنٹیسٹک، بہت اچھی. اور جواباً آپ پوچھیں گے آپ کی عید کیسی گزری؟ How's been your Eid? Fantastic. How's been your Eid? Fantastic. How's been your Eid? یہ تھی آج کی ویڈیو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آپ کا عید کا دن بہت خوشگوار رہے. ایک دفعہ پھر ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت عید کی مبارکباد. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی امان اللہ.